حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریفہ جو کہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو ہوئی، یہ بہت بڑے زبردست صحابی گزرے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کو اللہ تعالی نے اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ باقی صحابہ نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، باقی اصحاب رسول نے بہت بڑے دین دے اندر قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن جس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے قربانیاں پیش کی ہیں، جس انداز سے محبت کا جان دینے کا مظاہرہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے، ایسا انداز کسی اور صحابی نے نہیں اپنایا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل پر گفتگو کریں، یہ الگ موضوع ہے۔ اگر اس کی وفات پر گفتگو کریں، یہ الگ موضوع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیوں پر گفتگو کریں، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ابتدائی چیزیں عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق دی ولادت کس طرح ہوئی، اور کس طرح وہ بچپن سے ولادت سے ایک پاک دامن شخص تھا، اور پھر کس طرح یعنی کہ اس نے دنیا میں آ کر اپنی زندگی کا کس طرح مظاہرہ کیا۔ آج میں چند چیزیں اسی چیز پر گفتگو کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھا جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا دل کرت کیا کہ میں جا کر عبادت کروں بتوں کی، کیونکہ پہلے بتوں کا رواج تھا۔ تو پھر جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ بتوں کی پاس چلی گئی اور عبادت جس طرح کرنا شروع کی، حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے اپنا جس وقت سر کو جھکانے لگی، تو حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جس طرح میں نے اپنا سر نیچے کیا، میرے پیٹ میں جو کہ بچہ تھا ابو بکر صدیق تھا، اور میرے پیٹ میں ایک بل سا پڑ گیا، اور مجھے تکلیف شدید ہونے لگی، اور مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ جس طرح میرے پیٹ میں میرے بچے نے اپنے پاؤں کو کھلار لیے ہیں۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے میں ان بتوں کے آگے سر نہ جھکا سکی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے، جتنے دن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، میں کسی بت کے آگے سر نہ جھکا سکی، میں کسی بت کی عبادت نہ کر سکی۔ اور یہی فطرتی طور پر دیکھ لیجئے، یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اجے ماں کے پیٹ میں ہے، اے ماں ان پتھروں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رب کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے جو رب سارے جہانوں کا مالک اور رازق ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ایک غیب سے آواز آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ فرماتی ہے کہ جس وقت غیب سے آواز آئی، اور آواز یہ تھی کہ اے ابو بکر کی والدہ، تمہیں مبارک ہو، تم نے جو بچہ پیدا کیا ہے، جنا ہے، یہ بچہ نصیبوں والا ہے، یہ عظمت والا ہے، یہ شان والا ہے، یہ مرتبے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ سوچنے لگ گئی کہ یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کس پیغمبر کا غلام بنے گا، کس پیغمبر کا امتی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سب سے پہلے میرے محبوب کی نبوت کی تصدیق کرنے والا یہی ہوگا، اور مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا یہی ہوگا۔ روایات میں آتا ہے، ولادت بسعادت ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چند دن کے ہوئے، وقت چلتا رہا، عمر بڑھتی رہی، جب کوئی 8-10 سال کی عمر کے ہو گئے کم و پیش،
تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج اپنے اس بیٹے کو ان خداؤں کے پاس لے کر جاؤں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے والد جس کا نام ابو قحافہ ہے، تو وہ اپنے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق کو نال لے کر چلے گئے۔ جب بت خانے میں چلے گئے تو پھر عجیب طرح کے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے بتوں کو دیکھا، تو پھر ان بتوں کے آگے لوگوں جھکے ہوئے تھے، ان پتھروں کی بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اور میرے والد نے کہا بیٹا یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ فلاں بت ہے، اس کی فلاں طرح عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرنے سے بارش ہوتی ہے، اس کی پوجا کرنے سے اللہ رزق دیتا ہے، اس کی پوجا کرنے سے اللہ تندرستی دیتا ہے۔ طرح طرح کی یعنی کہ تعارف کرا رہے ہیں کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ابو قحافہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں بت ہے، ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، اور جس وقت پتھر دیکھا والد نے کہ ابو بکر نے پتھر اٹھایا ہوا ہے، تو باپ نے کہا بیٹا اس پتھر کو باہر پھینک کے آؤ، میں آپ کو وہاں لے کر آیا ہوں جہاں عبادت کی جگہ ہے، یہ ہمارے بت ہیں، خدا ہیں، الہ ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، یہاں ہاتھوں میں پتھر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اکثر بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی سے بات مان لیتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو جلدی سے بات نہیں مانتے۔ جس وقت حضرت ابو قحافہ نے کہا کہ یہ پتھر باہر پھینک دو، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ پتھر باہر نہ پھینکا۔ تو حضرت ابو بکر کے والد نے کہا چلو باہر پھینکنے نہیں جاتے تو ایسا کریں اس پتھر کو اپنی جیب میں ڈال لیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اس پتھر کو جیب میں ڈالنا چاہا، لیکن پتھر تھوڑا بڑا تھا، جیب چھوٹی تھی، وہ جیب میں پتھر نہ جا سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابا جان یہ میں پکڑ کر اپنی کمر کے پشت کے پیچھے کر لیتا ہوں، تمہارے خداؤں کو یہ بھی پتہ نہیں لگے گا کہ ابو بکر کے ہاتھ میں پتھر ہے یا نہیں ہے گا۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے ابو قحافہ نے تمام بتوں کا تعارف کرا کے کہنے لگا کہ بیٹا تم یہاں ٹھہرو، میں ان کی پوجا کر لوں۔ جس وقت ابو قحافہ ان کی پوجا کرنے ہی لگے، ابو بکر کے ہاتھ میں جو پتھر تھا وہ پتھر اٹھا کر زور سے اس بت کو مارا جس بت کی زیادہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور جب پتھر دور سے مارا تو پتھر اس بت کی ناک کو جا کے لگا، اور اس پتھر کے بجنے سے اس بت کی جو ناک بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ کر دور جا گری۔ جس وقت یہ بت کی ناک ٹوٹ گئی، بت کی یہ تو ہم کہتے ہیں ان کے خدا کی ناک ٹوٹ گئی، جس وقت یہ ان لوگوں نے دیکھا یہ سب گھبرا گئے اور اتنے غصے میں آ گئے، کہنے لگے ابو قحافہ یہ کیا ہوا؟ تمہارے بیٹے نے ہمارے خدا کی ناک توڑ دی، ہمارے خدا کی ناک ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ شور مچ گیا، یعنی کہ اتنا شور مچ گیا کہ روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا آج ہمارے خداؤں کو کیا ہو گیا، ہمارے خدا کی ناک ٹوٹ گئی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا او ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو خدا اپنی ناک کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری تمنوں کو، تمہاری آرزوں کو تمہیں کیا عطا کرے گا، تمہاری کیا حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بچپن ہے کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کا بچپن، ان کی ولادت فطرتاً مسلمان تھی، اور ان کے جو یعنی کہ طبیعت تھی وہ مسلمانوں جیسے تھے، پاک دامنہ تھے، اور پھر ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق نے سچ بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ساری زندگی جوانی بھی آ گئی حضرت ابو بکر صدیق کی، انہوں نے گناہ کی طرف اپنا قدم نہیں اٹھایا۔ عرب میں شراب عام تھی، ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ساری زندگی عرب کے لوگ جوا کھیلتے تھے اور برے برے بہت سارے کام کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق
صدیق نے جوانی کے عالم میں بھی ان تمام برائیوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ جو انسان میرے محبوب کے ساتھ تعلق جس کا جڑے گا اور وہ شخص برائی میں ہو، گناہ کرے یا زنا کرے یا شراب پیے، ایسا شخص میرے محبوب کا بیلی نہیں ہو سکتا، سنگی نہیں ہو سکتا، دوست نہیں ہو سکتا، ہم سفر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے پیغمبروں کی حفاظت کی ہے، جس طرح اپنے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، اسی طرح جو نبیوں سے جن کو جوڑنا تھا، جن پیغمبروں کے ساتھ زیادہ لوگوں کو جوڑنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک دامن کو بھی ہر عیب ہر برائی سے پاک صاف رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی اور محبت بھرا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ربیع الاول میں سیرت بیان کروں گا تو پھر اس موقع پر یہ موضوع آپ کو تفصیل کے ساتھ سناؤں گا، لیکن میں ایک اور پہلو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرب کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے۔ ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، اور پھر ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ یہ ابھی اسلام نہیں لے آئے، اسلام تو وہ بعد میں لے آئیں گے، لانے سے پہلے کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، اور یہ سچا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گئے، اور جن کی نیک طبیعت ہوتی ہے، نیک خصلت ہوتی ہے، تو جب وہ لوگ نیک لوگوں کی بات سنتے ہیں تو پھر ان سے ملنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جس وقت شام میں چلے گئے اور پھر کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تجارت کرتے کرتے کسی نے کہہ دیا کہ ابوبکر، اس علاقے میں ایک بہت بڑا بزرگ رہتا ہے، ایک بہت بڑا نیکوکار انسان رہتا ہے، اور اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جس وقت ابوبکر نے یہ سنا، کیوں نہ میں جا کر اس سے ملاقات کر کے آؤں۔ روایات میں آتا ہے جس وقت حضرت ابوبکر صدیق اس سے ملاقات کرنے گئے، ملنے کے لیے گئے، جس وقت اس کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں وہ بزرگ لیٹے ہوئے تھے، تو پھر کیا دیکھتے ہیں اس بزرگ کو، اتنا وہ بوڑھا بزرگ ہے، اتنا وہ بوڑھا بزرگ ہے کہ اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں وہ بھی اس کے منہ پر ہیں، اتنی بڑی پلکیں ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں کو بھی نہیں کھول سکتے۔ اور جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر سب سے پہلے السلام علیکم کہا، تو اس بزرگ نے حضرت ابوبکر صدیق کی آواز کو سن کر فوراً اپنی پلکوں کو ہاتھ سے اٹھا کر اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا کہ سامنے ابو بکر کھڑا ہے، تو فوراً اس بزرگ نے کہا وعلیکم السلام، اے ابو بکر تیرا آنا مبارک ہو۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی کہ مجھے سلام کا جواب تو دے دیا، یہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا نام کس طرح جانتا ہے؟ اس کی اور میری ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، لیکن یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ تو پھر نام جاننے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو وہ بزرگ دیکھ کر الحمدللہ پڑھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ تو مجھے پڑھنا چاہیے تھا، میں ایک نیک بزرگ کے پاس آیا ہوں، اس کو ملنے آیا ہوں، الحمدللہ تو مجھے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ پہل مجھے ہی دیکھ کر الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ تو پھر اس بزرگ نے کہا اے ابو بکر پریشان نہ ہو، میرے تھوڑا اور قریب ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر اور قریب ہوتے ہیں تو اس بزرگ نے حضرت ابو بکر کو بٹھانے کا، آداب کا جتنا اس سے ہو سکا، حضرت ابو بکر کی عزت احترام کا حق ادا کیا۔ اس کو ساتھ بٹھانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے وہ بزرگ جس وقت بات کرنے لگا، وہ کہتا
کہتا ہے ابو بکر بیٹھ، میں تیرا نام بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کا بھی نام جانتا ہوں، تیری ماں کا بھی نام جانتا ہوں، تیرے قبیلے کا بھی نام جانتا ہوں، تیری قوم کا بھی نام جانتا ہوں، جس شہر سے آیا ہے اس شہر کا بھی نام میں جانتا ہوں، بیٹھ میں تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ روایات میں آتا ہے اس بزرگ نے کہا اے ابو بکر سب سے پہلے مجھے تو سچ بتا کہاں سے آیا ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں وہ بزرگ جانتا تھا۔ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں عرب سے آیا ہوں۔ فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے، ایک کنیت ہے ابو بکر صدیق کی جو نام ہے۔ تو جس وقت کہا عبداللہ تیرا اصلی نام ہے، کنیت تیری ابو بکر ہے، اور پھر خود بزرگ نے آگے خود تفصیل بیان شروع کر دی۔ جس وقت کہا نا اب ابو بکر مجھے سچ بات کہہ رہا ہے کہ میں عرب سے آیا ہوں، اور ابو بکر کہتے ہی اس کو ہے جو سچ بات کہے، سچ سنے، سچ بولے۔ جس وقت سچ کہا میں عرب سے آیا ہوں، تو پھر بزرگ کہتا ہے ابو بکر اب ٹھہر جا، اب میری بات سن، مجھے پتا ہے تو عرب سے آیا ہے، مجھے پتا ہے تیرا نام عبداللہ ہے، مجھے پتا ہے تیری کنیت ابو بکر ہے، مجھے پتا ہے تیرے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، تیرے والد کا اصلی نام عثمان بن عامر ہے، اور تیری ماں کا نام حضرت ام الخیر ام سلمہ ہے، اور مجھے پتا ہے تو عرب سے آیا ہے۔ لیکن اے ابو بکر ٹھہر جا، میری بھی بات سن، مجھے دیکھ رہا ہے نا میں اتنا ضعیف العمر ہوں، میرا نام ہے شیخ ازد یمنی، مجھے یمنی کہتے ہیں، شیخ سب مجھے پکارتے ہیں، اور میں میری اتنی زیادہ عمر ہو چکی ہے، 390 سال اس وقت میری عمر ہو چکی ہے، 4 صدیوں کو میں پہنچنے والا ہوں۔ اے ابو بکر میرے سینے میں تورات کا علم ہے، میرے سینے میں انجیل کا علم ہے، میرے سینے میں زبور کا علم ہے، میرے سینے میں آسمانی کتابوں کا علم ہے، لیکن اے ابو بکر میری بھی بات سن لا، جب میں ان کتابوں کا علم پڑھا، میں ان کتابوں کو پڑھا، تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، زبور کو پڑھا، آسمانی کتابوں کو پڑھا، اس وقت مجھے اس چیز کی خبر ہوئی ان کتابوں میں تیرا بھی نام لکھا ہوا ہے، ان کتابوں میں وہ نبی جو آئے گا، جو آخر الزمان پیغمبر ہوگا، اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ اے ابو بکر اس دن سے میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، منت مانی تھی، اے پروردگار اگر میں سچا ہوں، اگر میں حق پر ہوں، اگر میں تیرے دین پر ثابت قدم ہوں، لیکن پھر میں دعا کرتا ہوں پروردگار وہ دعا میری ضرور زندگی میں قبول کرنا۔ اس نے شیخ ازد یمنی نے کیا دعا مانگی تھی؟ روایات میں آتا ہے اس نے دعا کی پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنی آنکھوں سے تیرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو نہ دیکھ لوں۔ اس نے دوسرا جملہ دہرا دیا، اے پروردگار اگر اس نبی کا دیکھنا میرے نصیب میں نہ ہو تو پھر ایک اور دعا ہے، پروردگار اس نبی کا جو سب سے قریب گہرا دوست ہوگا اس سے میری ملاقات کرا دینا۔ اے ابو بکر تو سوچتا ہے تو مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، حقیقتاً آج رب نے میری دعا کو قبول کیا ہے، رب نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تو میری دعا بن کر آیا ہے۔ اے ابو بکر تیرا آنا مبارک ہو، تیرا بیٹھنا مبارک ہو، تیرا گفتگو کرنا مبارک ہو، مجھے اتنا علم آسمانی کتابوں کا اور میں بڑی علم رکھنے والا ہوں، میری آرزو سی، میری تمنا سی کہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں آخری نبی کو نہ دیکھ لوں، اگر آخری نبی مجھے دیکھنا نصیب نہ ہو تو اس ابو بکر کو نہ دیکھ لوں جو ابو بکر اپنا جان، اپنا دولت، وطن قربان کر کے سب کچھ تو قربان کر دے گا لیکن اس محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آج مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ آج میری وہ دعا قبول ہو گئی ہے، آج میں نے تمہیں دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو گیا ہے۔ اے ابو بکر آج میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، چلا جا مکے میں چلے جانا، تم نے اس نبی کا ساتھ دینا ہے جس نبی
نبی کے اپنے دشمن ہو جائیں گے، چاچے دشمن ہو جائیں گے، برادری والے دشمن ہو جائیں گے، پورا خاندان دشمن ہو جائے گا، خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اے ابو بکر، اس نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس نبی کا ہر معاملات میں ساتھ دینا، جان دینی پڑے جان پیش کرنا، مال دینا پڑے مال پیش کرنا، اولاد دینی پڑے اولاد پیش کرنا، وطن دینا پڑے وطن قربان کر دینا۔ اے ابو بکر، وہ اتنی عظمت والا پیغمبر ہے، اتنی شان والا پیغمبر ہے، ہمارے جتنے نبی گزر کے آئے ہیں، جن کے پیغمبروں کے ہم پیروکار ہیں، خدا کی قسم پوری دنیا کے جتنے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور محمد مصطفیٰ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، خدا کی قسم اس محبوب کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں میرے نصیب میں وہ نبی تو دیکھنا نہیں ہے، لیکن ابو بکر اس نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا، وہ پیغمبر وفادار ہے، تو وفا کرے گا وہ بھی تیرے ساتھ وفا کرے گا۔ پھر کیوں نہ وفا ہوئی، کیوں نہ وفا ہوئی؟ اگر ابو بکر صدیق نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات شریفہ جو ہوئی وہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق اس انداز سے دنیا سے رخصت ہوئے جس انداز سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ کر آتے ہیں جن کو اللہ تعالی حج عمرے کی سعادت نصیب کرتا ہے۔ آج بھی حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ یہ ہے وفا کی محبت کی حق ادا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق بہت ہی زبردست صحابی رسول ہے۔ اے دوستو، اگر ان صحابہ کرام سے محبت ہم کر لیں، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت اور کشتی کی ماند ہے، میرے اصحاب رسول ستاروں کی ماند ہے، جو ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے انشاءاللہ وہ سیدھا جنت جائیں گے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم حضرت ابو بکر صدیق کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ اتنے بڑے بہادر تھے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان مال سب کچھ دے دیا، لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم کچھ نہ کچھ تو، ہم جان تو نہیں قربان کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ ہم یہ عمل تو کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر تو عمل کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر شریعت پر عمل کر لیں۔ ہمارے لیے یہی بڑا ہے۔ صحابہ کرام تو جانوں کو قربان کرتے تھے، ہم اپنے جسم کو قربان کر لیں، ہم اپنے جسم پر سنت رسول کو سجائیں، ہم اپنے لباس میں سنت رسول ہو، ہمارا امامہ شریف ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، سچے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، اور غیبت جھوٹ فریب سے 2 نمبری کام سے دور رہیں۔ اگر ہم سچی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ سچ کی زندگی کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتا